المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ماہ شہادت ماہ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ، اور ہم مجلس کے عنوان سے اس پر شہادت حاضر ہو تاکہ اس فیض عام سے استفادہ کر سکیں جو شہادت حسین کے لیے عام ہے۔ کائنات کے گوش و کنار میں عرش عذابی چکا ہے، ہر طرف سے یا حسین کی صدائے بلند ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں، ہر حصے میں اس ذکر کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حسین محسن انسانیت ہے۔ جہاں جہاں بھی انسان ہوگا، جس انسان کے بھی سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا وہ حسین سے عقیدت رکھتا ہوگا، لگاؤ رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس فرش ادا پر، جس فرش ادا کو امام حسین کے لیے بچھایا جاتا ہے، اس فرش ادا پر ہر خیال کے افراد میں جائیں اور محترم مجلس اس کا ایک دل سے استقبال بھی کیا کرتا ہے۔ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ فلاں آئے اور فلاں نہ آئے، فلاں بیٹھے اور فلاں نہ بیٹھے۔ یہ حسین کی بزم ہے، یہ حسین کا فرش ہے، جو بھی چاہے وہ آئے ہو۔ کیوں ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا وہ منتخب ہو کر جائے گا، جو بھی یہاں آئے گا وہ منقلب ہو کر آ جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، جو اخبار یہاں موجود تھے کل، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ حسین کی بس، حسین کی قربت، حسین کی نزدیکی انسان کے باطن کو بدل دیا کرتی ہے۔ یہ پہلے بات کرتے ہیں پھر کام لیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں یہاں سے بھی بات کو شروع کروں گا۔ یہ پہلے نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ جب کوئی ان کے قریب آتا ہے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، اور جب نفس کو پاک کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہاں آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے پاس سے، یہاں پر آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طہارت کا اعلان نہ آپ نے کیا ہے، نہ میں نے کیا ہے، خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ السلام علیکم محمد علیہ وجہ میرا آپ کو طاہر کہہ دینا، آپ کا مجھے طاہر کہہ دینا اور ہے، اور خود خالق کائنات کا جو ہے وہ کسی کی طہارت کا اعلان کر دینا، پاکیزگی کا اعلان کر دینا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت جب تک قرآن کریم میں رہے گی اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہوتا رہے گا، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا رہے گا، اور ایسی پاکیزگی کی جو ارادہ خداوندی سے جڑی ہوئی ہے، ارادہ خداوندی سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ ہر شے کا ارادہ بدل سکتا ہے لیکن خدا کے ارادے میں کمزوری نہیں آیا کرتی ہے۔
کمزوری نہیں آتی ہے. ہم ارادے کرتے ہیں صبح شام اور ہمارے ارادے بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں. ابھی کچھ ارادہ کیا ابھی کچھ ارادہ کیا ابھی کچھ ارادہ کیا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ خدا کا ارادہ ایسا نہیں. خدا کا ارادہ اٹل ہے. اس کی سنتیں بدلا نہیں کرتی ہیں. اس کی سنت اٹل ہوتی ہے. خدا نے ان کی طہارت کا اعلان کیا. یہ بات ہے. اور ہم خدا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں تمام رزق سے پاک رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی مرکز پر طہارت ملے گی تو وہی مرکز ہوگا جہاں محمد و آل محمد کا ذکر پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اجازتیں دور ہوتی ہیں, طہارتیں سمجھ کے آ جایا کرتی ہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. یہاں طہارتیں سمجھ کے ذریعے آیا کرتی ہیں. ایک فرق قابل ذکر کربلا کا ایک فرق. اچھا اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں جو کہ اس موضوع میں گفتگو کرنی ہے تھوڑا سا اس سے بھی قریب لے آؤں آپ کو. قرآن کریم نے اعلان کیا ہے, جس آیت میں تلاوت کل بھی کی تھی اور آج بھی کیا ہے اور مسلسل کرتا رہوں گا, تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتنا واضح اعلان, اتنا کھلا اعلان کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار تم میں وہ فرد ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ قرآن کریم کا واضح اعلان, یہ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی تمہیں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, خوش فہمی کا شکار نہ ہو. انسان غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے, خوش فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے. قرآن کریم غلط فہمی بھی دور کرتا ہے, خوش فہمی بھی دور کرتا ہے. قرآن کو کتاب ہے کہ جو نہ خوش فہمی میں رہنے دیتی ہے انسان کو. اب میرے سامنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں, خوش فہمی کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں. خوش فہمی کسے کہتے ہیں؟ اپنے کو بہتر جاننا, سب سے بہتر جاننا, اپنے متعلق خوش فہم ہو جانا, اپنے متعلق خوش خیال ہو جانا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. غلط فہمی کسی کے بارے میں غلط بات کو سمجھ لینا, یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مذمت کرتی ہیں. یہ دونوں چیزوں کی مذمت کی ہے اسلام نے. نہ خوش فہم انسان ہو نہ غلط فہم انسان ہو. کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو اچھا سوچیے, اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ویسے ہی سوچیے جیسے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. اپنے بارے میں بھی, یعنی خود امام سجاد علیہ السلام سے بھی روایت ہے, خود مولا کائنات سے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب پوچھا گیا مولا سے, مولا انسان جو ہے تو انصاف کا عدالت کا کیسے عادی بن سکتا ہے؟ اور قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے قائم کرو عدالت, قائم کرو عدالت, قائم کرو عدالت, قائم کرو. مقصد اسلام بھی ہے کہ عدالت قائم ہو. پیغمبران خدا کے آنے کا مقصد بھی ہے کہ عدالت قائم ہو. آئمہ کے آنے کا مقصد بھی ہے کہ عدالت قائم ہو. جب تک معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہوگی ظلم ختم نہیں ہوگا. مطلب ہے ظلم کا اپوزٹ ہے عدالت اور عدالت کا اپوزٹ ہے ظلم. جب عدالت عام ہو جائے گی ظلم ختم ہو جائے گا. آپ دیکھتے نا ولی فقیہ کے حوالے سے بھی عادل ہو, امام جماعت بھی عادل ہو, اور وقت کا امام عادل ہو, وقت کا نبی عادل ہو. ہمارا خدا خود ایسا محمد اس نبی ہم مراجعہ کرتے ہیں تو کیا ہے عدالت ہے کہ نہیں اس نبی میں. خدا ہمارا عادل, نبی ہمارا عادل, امام ہمارا عادل, فقیہ ہمارا عادل, امام جماعت صرف جماعت کا امام عادل. اور اس امام جماعت سمجھتے ہیں 1 صف 2 صف 3 صف 4 صف 10 صف 20 صف, یہی تو جماعت ہے نا. 10 صف زیادہ سے زیادہ 20 صف 50 صف, یہی چیزیں ہیں نا. اس 50 صف 10 صف 20 صف کے امام کو بھی ہم عدالت کے
ایک فرض ہے کہ میری بات پہنچ جائے. یعنی امام جماعت کی جماعت بتا رہا ہے کہ امامت محدود ہے. علاقے کا امام نہیں، ضلع کا امام نہیں، شہر کا امام نہیں، جماعت کا امام. تو ہم جب کسی غیرے کو جماعت کا امام نہیں قبول کرتے تو کائنات کا امام کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ محمد علیہ محمد. بات تو سمجھیں گے تو میری مسئلہ ظاہر کریں گے تو میں بات پہنچا پاؤں گا. بالکل میں بابا کے بڑا بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ہمارا خدا عادل ہے. اب خدا عادل ہے اس کی اگر آپ توضیح اور اس کی آپ میں تفسیر اور اس کی آپ میں وضاحت الگ چاہیں گے کتابوں میں تو یہی ہے کہ خدا کسی برائی کو کرتا نہیں ہے، کسی اچھے کام کو چھوڑتا نہیں ہے. عدالت کے معنی میں کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو کرتا نہیں ہے اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑتا نہیں ہے. ابھی پروردگار کو کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا. نبی عادل، خدا نہ کسی رسول نہ کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے. امام نہ خود کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے. اور جانے کا مقصد بھی کہ کائنات میں عدالت کی حکومت قائم ہے. تشنا ہے کائنات، انسانیت تشنا ہے اس حکومت سے جس حکومت میں عدل ہی عدل نظر آئے گا. اور کائنات مایوس ہوتی ہو تو ہو جائے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. قیامت آنے میں اگر ایک دن بھی باقی رہا تو میرے نبی کا قول ہے وہ حکومت جس کا اعلان قرآن نے کیا ہے وہ حکومت عدالت قائم ہوگی. اور قائم کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو نبی کا ہم نام بھی ہوگا، نبی کا ہم صفات بھی ہوگا. ایک صلوات پڑھ محمد علیہ محمد. کائنات جو ہے مایوس ہو گئی ہے. آپ رب اللہ کہہ رہے ہیں کہاں کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. مایوس ہے انسانیت. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے علامات تھے وہ خود اندر سے بہت بڑے دشمن ہیں انسانیت کے. آج کو ہاتھ لگائی جائے تو کہاں لگائی جائے؟ کس عدالت میں جا کر بتایا جائے کہ برما میں کیا ہو رہا ہے؟ کس عدالت میں جا کر بتایا جائے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ کس عدالت میں جا کر بتایا جائے کہ بحرین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ تمام انسانیت جو ہے وہ مایوسی سے ہم کرا رہے ہیں کہ اس لیے کہیں آواز سنی نہیں جا رہی ہے. جو سب سے زیادہ جو ہے انسانی فلاح کے انسانی ظلم و ستم کی خلاف نعرے بلند کرنے والے ہیں وہ اندر کے اندر سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ظلم و ستم کو عام کیے ہوئے ہیں. لیکن میں آج اللہ سے کیا کرتا ہوں اکثر و بیشتر کائنات کا ہر فرد مایوس ہو سکتا ہے، حسین کا چاہنے والا مایوس نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں مایوس ہو سکتا؟ کیوں نہیں مایوس ہو سکتا؟ کیونکہ مایوس وہ قومیں ہوتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا. مایوس وہ قومیں ہوا کرتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. الحمدللہ الحمدللہ نہ کل ہم بے وارث تھے نہ آج ہم بے وارث ہیں. اور مایوسی ہمارے قریب آ کیسے سکتی ہے؟ امام کی آمد کا اور ہر نمائندہ خدا کی آمد کا ایک مقصد ہے عدالت کا قائم کرنے کی. بات بہت گھیر رہی ہے لیکن میں اس میں کہنا چاہتا ہوں ہر فرد معاشرے پر واجب ہے کہ وہ عدالت سے کام لے. عدالت کا آغاز کیسے ہو یہ سنیں آپ فارمولہ تو آپ اندازہ ہو جائے گا. کیسے آغاز کریں کہ مسئلہ قضاوت اٹھائیں، عدالتیں قائم کریں. ایک فرد کا کیا رول ہو سکتا ہے عدالت قائم کرنے میں؟ ایک عام فرد کا. آپ ایک عام فرد ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، مولوی ہو، فلاں فرد ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے. ان کا کیا رول ہو سکتا ہے عدالت قائم کرنے میں؟
نے واضح کہا ہے جب آپ نے حکومت اپنی قائم کی اور لوگوں نے آ کر بے ظاہر کی بے چینی، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ویسے ہو رہا ہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں، تو امام نے واضح کہہ دیا حکومت سے جسے عدالت ہضم نہیں ہوتی اسے ظلم کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ امام نے واضح کہا کہ عدالت جنہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے گی؟ عدالت تو ظلم سے بھی بہتر ہے، کیونکہ مولا کائنات نے اہل کو عہدے دیے، نہ اہلوں کو ہٹایا، ان تمام ظلم و تعدی پر جو پابندیاں لگائی ہیں، بندشیں لگائی ہیں کہ جو آپ کے دور میں کیا جا رہا تھا اور آپ سے پہلے جو کرپشن ہو رہا تھا ان تمام کرپشنوں کو روکا ہے امام نے، بیت المال کی حفاظت کی ہے امام نے، خائنوں کی گرفت کی ہے امام نے۔ امام نے کہا کہ عدالت نہیں ہضم ہو رہی، جن کو جو ہے وہ عدالت نہیں برداشت ہو رہی ہے تو ظلم کیسے بڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ امام ہر فرد کو عدالت کا دوست دیکھنا چاہتے ہیں، عدالت پسند دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب وقت کا امام آئے گا وہ عدالت سے کام لے گا، حکومت عدالت قائم کرے گا، تو اگر ہماری طبیعت عدالت سے مانوس نہیں ہوگی تو بے چین ہونے لگیں گے۔ ہاں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت آسان ہوگا، بے چین ہونے لگیں گے، یعنی مولانا تصور ہم نے تم کو اپنے منبر پر بھیجا تھا، بتاؤ یہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ہم پہلے ہی احتیاط کرتے ہوں گے تو سر جھکا لیں گے، متوجہ ہم، کیونکہ پہلے ہی اگر عدالت سے مانوس ہوں گے تو اپنے ایمان کی ہر بات پر لبیک کہیں گے، اپنے ایمان کی ہر بات کو تسلیم کریں گے اور اپنے ہم کو اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ لیکن اگر آگے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اتنی بے چینی ہوگی کہ بغور سرکشی کو کرائیں گے کہ نہیں ہم سے نہیں برداشت ہوگی یہ حکومت، اس میں تو نہ اچھا کھا سکتے ہیں نہ اچھا پہن سکتے ہیں، اس لیے عادی بنایا ہے۔ ہم نے کہا ہر فرد اپنے آپ کو عدالت سے مانوس کرے، یہ میری اس مجلس کا بہترین پیغام ہوگا کہ جوانوں کے لیے میری بات پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو اپنے وقت امام کے آنے سے پہلے عدالت سے مانوس کرو، عدالت دوست بنو۔ کہ مولا کو کیسے ہوگا؟ تو مولا کائنات نے بتایا کہ اس کا بہترین فارمولا یہ ہے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرو وہی غیروں کے لیے پسند کرو۔ ہائے ہائے شاید بات پہنچیے کہ نہیں پہنچیے کہ نہیں؟ امام نے بہترین فارمولا بتایا، عدالت کیا ہے، کیسے کرے؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ غیروں کے لیے پسند کرو۔ کیا مطلب؟ آپ تم نہیں پسند کرتے تمہیں کوئی برا کہے، تم بھی غیروں کو برا مت کہو۔ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ پیچھے لوگ تمہاری برائی کریں، تم بھی برائی مت کرو۔ تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں ایسا لباس پہنوں تو دوسروں کے لیے بھی ایک فیصلہ کرو کہ وہ ایسا لباس پہنے۔ ہائے ہائے بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ امام نے کہا اپنی ذات کو میزان قرار دو، اور یہی نہیں ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ کر لیتا ہے انسان، یہی نہیں ہوتا ہے۔ جب معاملہ آتا ہے کسی کے گناہ کا تو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، دوسرے کے گناہ کو آشکار کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ آشکار ہو تو تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے گناہوں کو آشکار کرو۔ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ یعنی کتنا آسان فارمولا بتایا امام نے، اور پھر بتایا نہیں، صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا کہ کیسے؟ کہ کمبر ایک لباس اپنے لیے لے کر آؤ، ایک لباس ہمارے لیے لے کر آؤ۔ پیسہ دیا امام نے، یہ درہم دینار دو کمبر اور جاؤ جا کر بازار سے لباس لے کر آؤ، ایک اپنے لیے لانا ایک ہمارے لیے لانا۔ کمبر بھی بڑے فدائی تھے، بڑے چاہنے والے تھے، بڑے ایمان کے اطاعت گزار تھے، ایک قیمتی لباس لائے اپنے وقت کے امام کے لیے، ایک ہلکا اور معمولی لباس لائے اپنے لیے، اور دونوں لباس کو امام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ امام یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ قیمتی لباس آپ کے لیے ہے، یہ ہلکا اور معمولی لباس میرے لیے۔ امام نے ہلکا اور معمولی اپنے لیے رکھ لیا اور قیمتی لباس کمبر کو دے کر یہ کہا ہے کمبر میں اس لیے دے رہا ہوں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ہائے 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 صلوات محمد علیہ صلی متوجہ۔ یہ فارمولا میرے عزیزوں مجلس کے حوالے سے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں خدا کی قسم، کہ اپنے نفس کو میزان بنا لیں گے تو عدالت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے،
عدالت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جو بھی کام کریں اپنے نفس کو میزان بنائیں, اپنی ذات کو میزان بنائیں. میں کسی کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں, یہ میرے لیے اگر کہیں جائے گی تو اچھی ہے کہ نہیں؟ میں اپنی ذات کے لیے اگر کوئی میری ذات کے لیے ایسی بات کہے تو میں اس کو برداشت کروں گا, اس کو پسند کروں گا. اگر آواز ضمیر آتی ہے کہ نہیں پسند کروں گا تو آپ تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے کہو. جب یہ صفت انسان کے وجود میں جذبہ کر ہو جائے گی تب پھر حکومت عدل قائم ہوگی تو سکون محسوس ہوگا, اضطراب محسوس نہیں ہوگا. پھر امام کی بارگاہ میں جو ہے انسان سکون محسوس کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے وجود اور اپنے نفس کے حوالے سے اتنی احتیاط سے کام لینے لگتا ہے تو پھر وقت کے امام کا فیصلہ اس کو دشوار نہیں ہوتا ہے. پھر تو اطاعت ہی اطاعت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اطاعت, فرمانبرداری, تسلیم. ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے جوانوں کو, میرے جوان بیٹھے ہوئے, مجھے پرواہ نہیں ہے کہ بہرحال میری باتیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا, کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا. ایک بات بھی اگر سمجھ لیں تو میرے لیے بہت اہمیت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ولایت ولایت ولایت, مولا کے چاہنے والے, مولا کی ولایت قبول کرنے والے, ولایت قبول کرنے والے. یہ ولایت ہے کیا؟ ولایت محبت کا نام نہیں ہے. ٹھہر کے بات کہنا چاہتا ہوں, ولایت ہے کیا میرے عزیزوں, میرے جوانوں؟ محبت کا نام ولایت نہیں ہے. صرف محبت کا نام ولایت کہہ دو کہ محبت کیا ہے؟ حسین بھائی, اگر محبت کا نام ولایت ہے تو پھر محبت کیا ہے؟ اور صرف اگر محبت کا نام ولایت ہے تو پھر محبت الگ کیوں چاہیے, ولایت الگ کیوں چاہیے؟ دیکھیے ذرا توجہ دیجیے گا. دیکھیے میں تھوڑا سا جوان کا بھی پیغام چاہتا ہوں, یقین جانیے اس بات کو, بہت اہم بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیجیے گا. محبت اور چیز ہے, محبت اور چیز ہے, ولایت اور چیز ہے. ان تینوں چیزوں کو چاہا گیا ہے, قرآن کریم نے چاہا ہے. مومن مومن سے محبت کرے, کہا ہے مومن مومن کا ولی ہے, ولی یعنی دوست ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے, اس سے محبت کرے. مومن سے محبت کرے, امیر مومنین سے مودت کرے. فرق ہے دونوں میں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ مومن مومن کا ولی ہے, اس لیے اس سے محبت کرے, لگاؤ رکھے, اس کی ناراضگی کا خیال کرے, اس کے غصے کا خیال کرے, اس کی توہین سے بچے. روایات میں موجود ہے. اور مودت کس سے کرے؟ صاحب مودت سے کرے. مودت ہر ایک سے نہیں ہوتی ہے, مودت ہر ایک سے نہیں ہوتی. اگر ہر ایک سے ہوتی تو پیغمبر یہ نہ کہتے کہ میں تم سے محبت چاہ رہا ہوں اپنے اقربا کی. اس کا مطلب یہ کہ محبت سے بڑی شے کا نام مودت ہے. محبت عام ہے, مودت خاص ہے. کہا مومن سے محبت کرو, امیر المومنین سے محبت کرو, متقی سے محبت کرو, امام المتقین سے محبت کرو. محبت کرو, صاحب ولایت یعنی اہل ولا سے محبت کرو, اور ولی کائنات سے محبت کرو. یہ سچ ہے. اس کا مطلب محبت ولایت کا نام نہیں, محبت ولایت کا نام نہیں. کیونکہ آپ کی ولایت الگ چاہی گئی ہے, الگ مانگا ہے کہ نہیں مانگا ہے آپ سے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یہ پیغمبر نے ہم کو بتایا کہ مطلب ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اور ولایت اسی حکومت عدالت کا نام ہے, اسی حکومت عدالت کا نام ہے جو امام وقت کو قائم کرنا ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ حکومت. اور کیسی حکومت؟ ایسی حکومت جو کائنات کے ذرے ذرے پر ہو. کیونکہ آپ جب ولی کا ترجمہ کریں گے, مولا کا ترجمہ اور اس کا ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کریں گے لغت میں, تو مولا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ حاکم. حاکم کیسا حاکم؟ توجہ چاہ رہا ہوں. فرق ہے
حکومت کرتا ہے ان پر وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ شاہ کہ نہیں؟ کون حاکم؟ کہا مال پر حکومت کرنے والے حاکم اور ہیں، جان پر حکومت کرنے والے حاکم اور ہیں۔ اے صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہنچیے کہ نہیں پہنچیے؟ مال پر حکومت کرنے والے شاہ، یہ بادشاہ، یہ کیا ہے؟ جان، یہ مالوں پر حکومت کرنے والے، جان پر حکومت کرنے والے، جان پر حکومت کرنے والے۔ جان کا کیا مطلب ہونا؟ مولانا جان کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے بتایا، کہا اہل ایمان اسلام، پیغمبر نے نبی کے میدان میں کہا اہل اسلام اہل ایمان بتاؤ کہ تم سے تمہارے نفسوں پر زیادہ حق نہیں رکھتا، لیکن آپ کا نفس، آپ کی جان آپ کی ہے، آپ کی ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کو خودکشی کا حق نہیں ہے۔ آپ کو نفس، آپ کی جان آپ کی ہے، خدا نے آپ کے حوالے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے کہا میری ہے تو میں پنکھے میں جو ہے وہ رسی باندھ کر لٹک جاؤں؟ حرام موت ہوگی، کتنا بھی بڑا مومن ہوگا، کتنا ہی بڑا قیام ثبوت کرنے والا ہوگا، روز محشر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے کہ اس کو ہم نے عطا کی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ جان جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے اس میں آپ کو بھی تصرف خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ کہ کس کو حق ہے؟ کہ یا خدا کو حق ہے، یا نبی کو حق ہے، یا ولی کائنات کو حق ہے۔ یہ ہے جان کا مطلب، یہ ہے جان کا مطلب، یعنی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی جان پر تصرف کریں، لیکن نبی کائنات کو، امام وقت کو حق ہے جب بھی وہ آپ کو آواز دے آؤ ہماری طرف، ہماری نصرت کے لیے آؤ، ہم تمہیں پکار رہے ہیں۔ اب آپ پر واجب ہے جس حالت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، امام آپ کو آواز دے فوراً دوڑ پڑو، اس لیے کہ وہ تمہاری جان کا مالک ہے، تمہیں پکار رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ولایت کا مطلب، یعنی آپ کی جان کی مالک ہے آپ کا امام، وہ حکومت عدل قائم ہونی ہے، اس حکومت کو حکومت ولایت اس لیے کہتے ہیں۔ آپ میں سے ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد اپنے وجود پر اپنے وقت کے امام کو حاکم جانتا ہے۔ اب لطف آ جائے گا کہ یہ بات پہنچ جائے، بس آئے تو کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے امام کی، فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے۔ ارے کائنات کا حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن ہمارے وجود پر حکومت تو ہمارے امام کی ہونی چاہیے۔ کائنات میں کسی کی بھی حکومت ہو، ہندوستان میں فلاں کی حکومت فلاں جگہ، فلاں کی حکومت فلاں جگہ، فلاں کی حکومت، لیکن ہمارے وجود پر اسی لیے کہا ہے جب بندہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہ اپنے وقت کی امام کی ولایت کی حکومت سے نکلنے لگتا ہے۔ میرے عزیز کو یاد رکھیے گا، جوانوں یاد رکھیے گا، صرف محبت کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت یعنی اپنی جان کی، اپنے جان پر اپنے وقت کے امام کو حاکم جاننا۔ جب جب ان کی نافرمانی ہوتی ہے تب تب انسان جو ہے اس ولایت کے دائرے سے نکلنے لگتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان حاکم وقت کا، یعنی حاکم کائنات کا جو ہے وہ تابع دار نہیں ہوتا تو جو سرکش کہلانے لگتا ہے، باغی کہلانے لگتا ہے۔ تو محبت کا نام ولایت نہیں، یاد رکھیے گا، محبت کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت ہے اپنی جان پر اپنے امام کو حاکم جاننا۔ اب کہیں گے مولانا ذرا اور قریب لے آئیے بات، لے آ مرد خراسان، خراسان کا رہنے والا ایک مرد امام موسی کاظم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا اپنے حق کے لیے علم بلند کریں، آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، خراسان بھرا ہوا ہے آپ کی پہچان، آپ کے چاہنے والوں سے، آپ سے محبت کرنے والوں سے، آپ سے ملا رکھنے والوں سے، آپ کے جانساروں سے بھرا ہوا ہے خراسان۔ ہاں
لیے جو ہے وہ آپ کی حمایت کے لیے افراد جمع ہو جائیں گے۔ امام سنتے رہے، بہت دیر تک سنتے رہے، سنتے سنتے کہا چلیے مردان، وہ افراد جو خراسان میں رہ رہے ہیں وہ تو دور ہے، تو آنے والا جو دعوے کر رہا ہے انہیں کو آزما لیا جائے۔ امام کے پہلو میں تندور تھا، وہ تندور روشن، اس سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ امام نے کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ ہاں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، کہ تندور میں کود جاؤ، اس تندور میں کود جاؤ، تمہیں وقت کا امام حکم دے رہا ہے تندور میں کود جاؤ۔ بھائی سننا تھا کہ بغلے جھانکنے لگا، پہلو بدلنے لگا کہ مولا میں تو بغیر بتایا آیا ہوں، میرے بچوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، اور میری تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، میری تو بڑی ڈیوٹی ہے، میں کیسے اس طرح کا عمل انجام دے سکتا ہوں؟ ہم نے کہا اچھا، ہم نے تم کو کہا تندور میں کود جاؤ، تم پہلو بدلنے لگے، بات ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے ہارون مکی آتے نظر آئے۔ دیکھیں باتیں ہوتی ہیں سننے سنانے کے لیے، لیکن ہم اگر اپنی زندگی کو اتار لیں تو خدا کی قسم اپنے امام کے سچے چاہنے والے بن جائیں۔ بہت آسان ہوتا ہے پڑھنا اور سن لینا۔ ہارون مکی سامنے سے آ رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، پیشانی سے لے کر کندھے تک پسینہ پسینہ ہے آپ، اور چلے آ رہے ہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، اور جیسے آئے آپ کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے، اور امام کی خدمت میں آئے اور آگے سلام کیا، امام نے احوال بھی نہیں پوچھے، امام نے احوال بھی نہیں پوچھے، پوچھا نہیں کہ کیسے ہو کیا ہو، کہا ہارون مکی آئے ہو کہ ہاں مولا، کہ تندور میں کود جاؤ۔ اور جیسے ہی امام نے کہا جیسے کہ جیسے تھے جو کچھ ہاتھ میں رکھتے تھے اس کے ساتھ ہی کود گئے، اور کودنا تھا کہ امام نے اوپر سے دہانے تندور بند کر دیا۔ اب آنے والا تو بے چین تھا اور بے چین ہو گیا کہ مولا تو آپ نے تندور بند کر دیا، اندر نہ جانے کیسی حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، ہارون مکی تو خاک ہو گئے ہوں گے، ہارون مکی تو راکھ ہو گئے ہوں گے، ذرا خبر تو لے لیجیے کیا ہے۔ وہ بار بار کہتا جا رہا ہے، امام سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا کا امام ہوتا تو بے چین ہوتا، یہ کائنات کا امام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا امام وہ ہوتا ہے جو پانی سے بھی بچا لیا کرتا ہے، آگ سے بھی بچا لیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیا ہوا؟ جب اس زیادہ اس طرح بڑا امام نے دہانا تو ان کا کھول دیا، جیسے کھولا اس نے دیکھا کہ ہارون مکی جس کے تس ویسے کے ویسے ہی تسبیح الہی بجا رہا ہے۔ میں نے مثال کیوں دی آپ کے ساتھ؟ یہ ہے ولایت کی حکومت، ایسی ولایت کی حکومت اپنے نفسوں پہ قائم کرے جب کائنات میں ہوگی۔ کوئی سوچے کہ نہیں بس امام آئیں گے اور تلوار چلائیں گے اور کائنات میں جو ہے بس حکومت قائم ہو جائے گی، نہیں، جب تک آپ اپنے نفسوں پر ولایت کی حکومت قائم نہیں کریں گے کائنات پر حکومت قائم نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے اب میں ذرا اور قریب لانا چاہتا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے سجاد کی خدمت میں بار بار آ کر شہادت امام حسین کے بعد تو کہا کرتے تھے کہ مولا اٹھیے، اپنے بابا کے انتقام کے لیے اٹھیے، تو امام رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر 40 افراد مکے سے لے کے مدینے تک، مکے سے لے کر مدینے تک، مکے سے مدینے تک اگر 40 افراد مجھے ویسے مل جائیں جیسے میرے بابا حسین کو ملے ہیں تو میں اللہ میں قیام بلند کر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 40 افراد کا کہ مولانا 313 کی ہم سنتے ہیں 40 افراد، جی 40 افراد اگر مجھے مل جائیں تو پھر میں اپنے بابا کے خون کا انتقام دوں گا، لیکن مجھے معلوم ہے لوگوں کی تلواریں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دل ہمارے ساتھ ہے، دل طبیعتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ساتھ ہیں۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں اس کو بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں، جب تک اپنے وجود پر اور فرش اللہ ہے ہم تو حسینی ہیں، ہم نے ماتم کیا ہم حسینی ہیں، ہم نے محب پڑھا ہم حسینی ہیں، ہم نے مرثیہ پڑھا ہم حسینی ہیں، یاد رکھیے حسینی ایسے نہیں بنیں گے جب تک اپنے وجود پر اپنے وقت کی امام کی حکومت کو قائم نہیں کریں گے۔
بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو احساس ہو کہ جس حکومت کو امام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے وجود پر قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، اپنے کو مومن بنانا بہت آسان ہے، پر اس پر دوسرے کے میں چاہوں کہ امین صاحب مومن بن جائے مشکل ہے، میں چاہوں کہ حسنین بھائی مومن بن جائے مشکل ہے، لیکن آج یہ بہت آسان ہے کہ میں مومن بن جاؤں، کیونکہ مجھے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے، اور آدمی اپنی ذات پر محنت کر سکتا ہے، توجہ چاہا اپنی ذات پر محنت کر سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ ارے جب اپنے گھر میں محنت کر سکتا ہے تو کیا اپنے وجود پر محنت نہیں کر سکتا؟ اپنے گھر کی چار دیواری میں کہتا ہے یہ چیز یہاں ہونی چاہیے، وہ چیز وہاں ہونی چاہیے، فرش ویسے بکنا چاہیے، وہ ستون ویسا ہونا چاہیے، وہ ہینڈل وہاں رکھنا چاہیے، وہ الماری وہاں ہونی چاہیے۔ پوری حکومت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے گھر میں؟ پوری حکومت ہوتی ہے کہ نہیں گھر میں؟ جب گھر میں انسان اپنے اختیار کا استعمال کر سکتا ہے تو اپنے وجود پر بس میرے عزیز یاد رکھیے گا، غفلت میں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ مولا حسین نے شہادت دے کر ایک دروازہ کھول دیا اور اپنے چاہنے والوں کی شکل پیش کر دی۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نفس پر ہماری حکومت کو قائم کیا، تو انہوں نے اپنے مال کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو نہیں دیکھا، اپنے اولاد کو نہیں دیکھا۔ حبیب دیکھو کیسے جانثار، سعید دیکھو کیسے جانثار، عروہ دیکھو کیسے جانثار، اے زہیر دیکھو کیسے جانثار۔ انہوں نے پرواہی نہیں کی، انہوں نے بس حسین کی حلیم الناصر کی آواز کو سنا اور اپنے آپ کو اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے عزیزو، ہم کسی حد تک تو اپنے امام کی اس حکومت کو اپنے نفس پہ جگہ دے سکتے ہیں، تبھی ہم جو ہے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے امام کے کام آ سکتے ہیں۔ حسین آپ کا سلام۔ ہائے ہائے کیسی مصیبت! یہ مصیبتوں کو جو ہم یاد کرتے ہیں ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ہم صاحب غم نہیں ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، لگاؤ کرتے ہیں اپنے وقت امام سے، اپنے مولا حسین سے سنتے ہیں مسائل تو دل ہمارا بھر آتا ہے، لیکن کوئی زینب سے پوچھے، بی بی سے پوچھے، کیسی کیسی مصیبتیں دیکھی ہیں سیدہ کی بیٹی، کیسی کیسی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ نانا جب دنیا سے گئے ہیں تو ماں کی کھولتی پسلیاں دیکھی، خدا مجھے حوصلہ دے کہ میں مسائل کی فکروں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ زینب اولیاء مقام نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، نانا دنیا سے گئے ہوئے چند روز نہیں ہوئے تھے کہ ماں کی پسلیاں دروازے پر آگ و لکڑیاں، محسن کی شہادت، بیوی کا بیرون مدینہ جا کر گریا کرنا، بیت الحسن میں بیٹھ کر گریا کرنا زینب دیکھ رہی تھی۔ ابھی زینب کو دنیا سے گزرے، جناب سیدہ کو دنیا سے گزرے میں کچھ ٹائم نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے اپنے باپ کے سر پر ایسی ضربت دیکھی کہ سر تو شکامتا تھا۔ روایت بتاتی ہے 21 رمضان 19 رمضان میں جب مولا امام علی زخمی ہو کر بیت الشرف کی طرف لائے جا رہے تھے تو ایک ہاتھ ایک شانہ حسن نے سنبھالا ہوا تھا، ایک شانہ حسین نے سنبھالا ہوا تھا، اور صحابی آپ کو سہارا دے کر جو ہے گھر کی طرف آ رہے تھے، بیت الشرف کی طرف آ رہے تھے۔ امام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے پیروں اپنے گھر جا سکے۔ روایت بتاتی ہے جیسے گھر سے قریب ہوئے تو امام نے دو حکم دیا، کیا؟ ایک تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، ایک آئے میرے صحابہ میرے گھر سے اتنی دور چلے جاؤ، میری زینب کے رونے کی آواز۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے کوئی محمد و آل محمد کے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ کہا مولا یہ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ سہارا لے کر آ رہے تھے۔ کہ میں جانتا ہوں میری زینب مجھے اس زخمی حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بابا کی شہادت کو دیکھا، ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ
کہ مولا حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں زینب نے انبیاء کو خدا کسی پہ مصیبت نہ دکھائے. 72 جگر کے ٹکڑے زینب اولیاء مقام نے کہا کہ تشت کے سامنے دیکھے. اور جب سفید کفن نے بھائی کے جنازے کو گھر سے نکالا تو جب واپس گھر میں آیا حسن کا لاشا تو کفن رنگین ہو چکا تھا. یہ ہے زینب اولیاء مقام کی مصیبتوں کا سلسلہ. آج مصیبت میں اور اضافہ ہو گیا. کہہ کہ مولانا اور کیا کام زینب کو معلوم ہے میرا لمبا جایا مدینہ چھوڑ کر جا رہا. روایت بتاتی ہے زینب اولیاء مقام ہر روز بلا نامہ اپنے گھر سے مولا حسین کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی. ایک دن بھی جو ہے گیپ نہیں کرتی تھی. ایک دن کا وقفہ بھی نہیں ہوتا تھا. اس قدر چاہتی تھی بھیا کو. روایت بتاتی ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا ہے جناب عبداللہ سے تو یہی شرط رکھی ہے عبداللہ جب بھی میرا حسین مدینہ چھوڑے گا تو دیکھو میری شرط یہ ہے کہ مجھے مدینے میں رکنے کا اصرار نہیں کرنا. کہ اگر تم نے مجھے روکا زینب رک تو جائے گی لیکن حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی بندہ جو سوائے نبی محمد اور علیہ محمد کی 61 ہجری آئی. حسین علیہ السلام سے طلب طیب کیا گیا. زینب کو پتا چلا کہ زینب کو پتا چلا کہ امام حسین کو دربار میں یاد کیا گیا ہے. جیسے سنا بے چین ہو گئی. اے میرے ناجائے حسین زینب آپ کو تنہا نہیں جانے دے گی. کیسے لیے کہ ابھی تک جو بھی دربار میں گیا ہے وہ اچھی خبر لے کر نہیں آیا. ارے میری ماں فاطمہ دربار میں گئی. اللہ اکبر. 18 بنی ہاشموں کے جرمن میں امام حسین کو بھیجا. بس میں ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ منظر جناب امام حسین کو عصر عاشور بہت یاد آیا ہوگا. اے میرے عباس, اے قاسم, اے علی اکبر, اے میرے لال. ارے میں ولید کے دربار تک گیا تھا, تم نے مجھے تنہا جانے نہیں دیا, لیکن آؤ ذرا دیکھو آج حسین مرنے جا رہا ہے. اے میرے لال, ارے آ کر بابا کو سہارا دو. اے میرے غازی, آؤ اپنے بھائی کی خبر لو.